بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقال اللہ تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 238 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ادا کرو نمازوں کو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ان کے وقت میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو، یعنی اگر اپنے رب کو قیامت کے دن، آخرت کے دن دیکھنا چاہتے ہو، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر کی نماز، اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر کی نماز سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے، تو ایسا تم ضرور کرو، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز تم ضرور پڑھو۔ پھر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، بس اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہا کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ ابو بکر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں پڑھی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں کون سی ہے؟ ایک ہے فجر کی نماز اور ایک ہے عصر کی نماز، یہ دونوں ان کے وقت پر پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی اور عصر کی نماز محافظت کے ساتھ ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ، کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس کا گھر بار اور اس کا مال و دولت سب اس سے چھن گیا ہے۔ تو یہ عصر کی نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور عصر کی نماز چھوڑنے کی تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، اور جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عصر کی نماز کو بیچ والی نماز کہا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا جس پر اللہ تعالیٰ نے محافظت، مداومت یعنی ہمیشہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھنے والے کے، ہمیشہ پڑھنے والے کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور عصر کی نماز چھوڑنے والے کے عمل برباد ہو جائیں گے، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جو شخص عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اور ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے اس کے لیے بشارتیں ہیں، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ عصر اور فجر کی نماز کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں،
عصر کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کچھ فرشتے فجر کے وقت نازل ہوتے ہیں۔ تو جو عصر کے وقت نازل ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، اور جو فجر کے وقت نازل ہوتے ہیں وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں پایا جب ہم پہنچے تھے ان کے پاس تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ گویا کہ عصر اور فجر کی نماز جو شخص پڑھتا ہے تو ایسے پڑھنے والوں کا نام اللہ رب العالمین کے سامنے لیا جاتا ہے کہ یہ بندے یہ فلاں بندے عصر کی اور فجر کی نماز پڑھے تھے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہمیں بھی 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جیے اسلام اور ایمان پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔